یہی حکم دے رہے ہیں 12 کہ فروری 2024 زمین و آسمان کو تمہیں آنا پڑے گا، میرے حکم کی طرف آنا پڑے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ خوشی کے ساتھ آؤ یا خوشی کے ساتھ نہ خوشی کے ساتھ آؤ، زبردستی آؤ۔ تو زمین و آسمان نے جواب کیا دیا، قالتا اتینا طائعین، اے اللہ ہم آئیں گے، خوشی کے ساتھ آئیں گے، ہمیں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو مخاطب کیا تو علماء فرماتے ہیں کہ اب یہ جو مخاطب کرنا تھا آیا حقیقتاً تھا یا مجازاً تھا؟ تو اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جو مخاطب کیا ہے صرف مجاز تھا۔ مجاز کا معنی ہے کہ صرف ایک جس کو ہم خانہ پوری کہتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مجبوری محض کیا ہوا ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے، تو مجازی علماء فرماتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حقیقی تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو سمجھنے کی ایک طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ایک ذہن عطا فرمایا، ایک سمجھ عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بولنے کی گویائی کی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو بول کر ہر چیز نے یہ کہا کہ اللہ تو جو کرے گا ہم اس کے ساتھ خوشی خوشی کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے زمین کے جس حصے نے، جس ٹکڑے نے جو سب سے پہلے جواب دیا وہ جگہ ہے جہاں پر آج خانہ کعبہ موجود ہے، سب سے پہلے اس نے جواب دیا۔ اور آسمان کے اس حصے نے سب سے پہلے جواب دیا جو خانہ کعبہ کا بالکل مساوی ہے، برابر ہے، جس کو کیا کہتے ہیں بیت المعمور، جس کو کیا کہتے ہیں بیت المعمور۔ بیت المعمور نے آسمان میں اور خانہ کعبہ کی جگہ زمین نے سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا جواب دیا کہ اللہ جو تو چاہے گا ہم خوشی خوشی کے ساتھ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم کن اپنا نازل کیا، جو زمین تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے 7 زمینوں کے اندر منتقل کر دیا، اس کے اندر تغیرات تبدلات ہزاروں کر دیا، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آسمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دھوئیں کی شکل کے اندر تھا، اس کو 7 آسمانوں کی شکل اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے بعد ہم نے اس آسمان کو 7 آسمان کے اندر کیا کر دیا، تبدیل کر دیا، 7 آسمان بنا دیے فی یومین۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے 2 دنوں کے اندر بنائے۔ کتنے دنوں کے اندر؟ 2 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان کے جو 7 آسمان بنائے اور اس کی جو چیزیں بنائی، اس کی جو مخلوقات بنائی، 2 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور وہی کی ہر آسمان میں اپنے حکم کی۔ اب اپنا حکم کیا اللہ تعالیٰ کا؟ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، 7 آسمان پر، اور حتیٰ کہ سارے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیوں مقرر کر دی، اور فرشتے جو ہیں وہ ہر آسمان کے اوپر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اللہ کا احکامات ہیں اس کے مطابق 100% عمل کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ، بمصابیح، مصابیح ویسے کہتے ہیں روشنی کو، تو روشنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آسمان کو مزین کر دیا۔ جو ہمارے ہاں ستارے ہیں، ہم آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو ہر طرف آپ کو ستارے ہی ستارے نظر آتے ہیں، اندھیری رات ہو، 14ویں رات کا چاند چمکتا ہوا ہو تو کتنی روشنی ہے جو انسان اللہ تعالیٰ انسان کے لیے انتظام فرمایا ہوا روشنی کا، اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جلا دیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحِفْظًا، اور ہم نے کیا کی، اس آسمانوں کی حفاظت کی۔ اب یہ جو ستارے ہیں، یہ ستارے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اس کے ذریعے سے آسمان سارے کے سارے آسمانوں کے اللہ تعالیٰ کیا کر دیے، حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی بھی شیاطین وہ جب کوئی چیز اچکنے کے لیے آتا ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو شہاب ثاقب ہے، جو ستارے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اور جا کر شیاطین کو لگتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ سلسلہ جاری رہا ہوا کہ آسمانوں تک جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس طرح کا سلسلہ بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آگے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ کیا مقرر کرنا ہے اس ذات کی طرف سے جو کیا زبردست ہے، بڑی قوت والا ہے، اس کی قوت طاقت بڑی زبردست ہے، اور علیم، اور وہ جاننے والا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قوت ہو لیکن علم ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو، غافل ہو، ایسی معاملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت بھی بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی کیا ہے، بڑا ہی وسیع ہے۔ تو ایسی ذات نے زمین و آسمان کو اپنے قدرت سے پیدا کیا، اور اس کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو دنیا کے اندر کوئی ایسا ہے کہ ایسی کوئی چیز ایک چیز ہی بنا کر دکھا دے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر چیلنج کیا ہے کہ تم ایک مکھی بنا کر دکھا دو،
اور اگر مکھی نہیں بنا سکتے تو کم از کم مکھی جو چیز لے کر تمہارے پاس ہے، جو تم ایک رکھتے ہو، اپنے بتوں کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے ہو، حلوہ بنا کر رکھتے ہو، کھیر بنا کر رکھتے ہو، چاول بنا کر رکھتے ہو، لڈو بنا کر رکھتے ہو، یہ جو ایک چیز اٹھا کر ایک مکھی لے جاتی ہے تو اس مکھی سے وہ چیز بھی نہیں بچا سکتے، نہیں اسے چھڑا سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، جو طالب ہے وہ بھی ضعیف ہے، اور جو مطلوب ہے یعنی جس کی مدد، جس کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ بھی کیا ہے، سارے کے سارے ضعیف ہیں. تو اس لیے اللہ ہی کی ذات ہے جو عبادت کے لائق، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اللہ سے دعا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. تمام بیماران سے دعا کر اللہ تمام بیماران کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. جتنے مقروض نے تمام دے قرضے دی ادائیگی دی ضرورت پیدا فرما. یا اللہ جتنے بھی دنیا تو جا چکے ہیں، بچے بوڑھے مرد عورتیں جوان، سب دی یا اللہ بخشی فرما. تمام دے درجات میں بلند فرما. تمام نے جنت الفردوس اندر اعلی مقام عطا فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت نصیب فرما. ملک پاکستان یا اللہ استحکام نصیب فرما. فلسطینی مسلمانوں واسطے دعا کر اللہ تمام فلسطینی مسلمانوں دی مدد اور نصرت فرما. ظالمانوں یا اللہ ہدایت عطا فرما. اگر انہوں نے مقدر دے اندر ہدایت ہوں یا اللہ تمام نے تباہ برباد فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد علیہ وصحبہ اجمعین.